السلام علیکم۔ فارسی کورس کا چوتھا سبق دیکھتے ہیں۔ ماضی کی 3 اقسام ہم پڑھ چکے ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید۔ اس میں مزید کچھ اقسام پڑھیں گے۔ ماضی استمراری، جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا تسلسل یا تکرار معلوم ہو، جیسے وہ آتا تھا۔ بنانے کا قاعدہ: ماضی مطلق کے آغاز میں می یا ہمی زیادہ کر دیں تو ماضی استمراری بن جاتا ہے اور کوئی تبدیلی نہیں کرنی پڑتی۔ ماضی مطلق کی ساری گردان، اس کے شروع میں می کا اضافہ کرنا ہے، آگے گردان مکمل دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ می آمد، می آمدند، می آمدی، می آمدید، می آمدم، می آمدیم۔ ترجمہ بھی ساتھ دیا گیا ہے اور گردان پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جیسے پہلے عرض کی تھی کہ لکھتے ہوئے ہم ساتھ ترجمہ بھی لکھتے ہیں اور اس کا صیغہ بھی واضح کرتے ہیں، لیکن پڑھتے ہوئے ہم صرف فارسی کی گردان پڑھتے ہیں۔ ایک قسم ہے ماضی کی ماضی احتمالی، اسے ماضی شکیہ بھی کہتے ہیں، جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے میں شک یا احتمال ظاہر ہو، جیسے وہ آیا ہوگا۔ بنانے کا قاعدہ: ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب کے آخر میں گول ہے اور باشد زیادہ کر دیں تو ماضی احتمالی کا واحد غائب بن جاتا ہے، جیسے آمدن سے ماضی مطلق ہے آمد اور گول ہے لگائی تو بن گیا آمدہ باشد، ٹھیک ہے، باشد کا اضافہ کر دیا آمدہ باشد۔ اور باقی صیغوں کے بنانے کے لیے باشد کے آخر میں دال ہٹا کر فعل کے ساتھ مل کر آنے والی ضمیریں لگاتے ہیں، جیسے آمدہ باشد، آمدہ باشند، آمدہ باشی، آمدہ باشد، آمدہ باشم، آمدہ باشم۔ آمدہ اسی طرح رہے گا، باشد کی دال ہٹا کے ضمیریں لگائیں گے اور مکمل گردان بنا لیں گے۔ ماضی تمنائی، جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی تمنا معلوم ہو، جیسے کاش وہ آیا ہوتا۔ بنانے کا قاعدہ: ماضی مطلق کے آخر میں یا مجہول بڑھانے سے ماضی تمنائی بن جاتی ہے اور ماضی تمنائی کے صرف 3 صیغے آتے ہیں: واحد غائب، جمع غائب اور واحد متکلم۔ واحد غائب ہے آمد تو بڑی یہ بڑھا دی آمدے بنے گا، جمع ہے آمدند، بڑی یہ بڑھانے سے آمدندے، اور واحد متکلم ہے آمدم، بڑی یہ بڑھانے سے آمدمے بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی ماضی تمنائی کے صیغے بنانے ہوں تو کاش کے کا اضافہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ماضی تمنائی کبھی ماضی استمراری کے معنی بھی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع، فعل مضارع کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا پڑھا تھا پہلے سبق میں۔ عربی اور فارسی میں ایک فعل مضارع ہے، جیسے آمدن آنا، آید مضارع۔ اردو میں چونکہ فعل مضارع نہیں پایا جاتا، اس لیے مضارع کا کسی ایک جملے میں ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ اردو میں بھی فعل مضارع ہوتا ہے لیکن عام طور پہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، پڑھایا نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ مضارع میں حال اور مستقبل کا زمانہ پایا جاتا ہے، سو آید کو ان چاروں معنوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ آتا ہے یعنی حال والا معنی، وہ آ رہا ہے یہ بھی حال والا معنی ہے، وہ آئے گا یہ مستقبل کا معنی ہے، اور وہ آئے یہ مضارع کا اپنا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اردو میں اگر ہم مضارع کو ڈھونڈنا چاہیں تو یہ چوتھے نمبر والا معنی اس کا اپنا ہے۔ حال اور مستقبل سے فرق رکھنے کے لیے ہم مضارع کا ترجمہ وہ آئے کریں گے۔ ہم نے فرق رکھنے کے لیے اس لیے کہ
وہ آ رہا ہے یا وہ آتا ہے حال کا ترجمہ ہے، تو وہ آئے حال کا ترجمہ نہیں ہے، اس سے فرق ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ آئے گا، اگرچہ اس کا معنی موجود ہوگا صیغے میں، لیکن ترجمہ کرتے ہوئے ہم وہ آئے کہیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ فعل مضارع بنانے کا کوئی مقرر قاعدہ نہیں ہے، لیکن یہ بہت اہم ہے کیونکہ اس سے کچھ اسماء، اسم فاعل، اسم حال، حاصل مصدر وغیرہ، اور کچھ افعال جیسے فعل حال، فعل امر، فعل نہی وغیرہ بنتے ہیں۔ اس لیے ہم مضارع کا واحد غائب مصدر کے ساتھ ہی یاد کر لیتے ہیں۔ مضارع کے باقی صیغے بنانے کے لیے واحد غائب کے آخر میں جو دال آتی ہے اس کو ہٹا کر فعل کے ساتھ مل کر آنے والی ضمیریں لگاتے جائیں گے تو دیگر صیغے بن جائیں گے، مکمل گردان ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ضمیریں آپ کو یاد ہو چکی ہوں گی اب تک۔ واحد غائب کا صیغہ گوید، واحد غائب کا صیغہ تو براہ راست بنتا ہے جو ہم قاعدہ لگاتے ہیں اس سے، اور جو دیگر صیغے ہیں جمع غائب کا نون دال ضمیر لگا کے گویند، اور واحد حاضر گوئی، جمع حاضر گوید، واحد متکلم گوئم، اور جمع متکلم گوئم۔ باقی اس کا جو واحد حاضر ہے وہ کسی قاعدے سے بن کے نہیں آتا، یہ یاد کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیگر جو ماضی مطلق کی ہم نے قسمیں، ماضی کی جو ہم نے قسمیں پڑھی ہیں، ان میں واحد غائب کا صیغہ جو پہلا صیغہ ہے وہ ہم قاعدے سے بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مصادر ملاحظہ فرمائیں جی۔ کردن کرنا کند مضارع، کندن کھودنا کند مضارع۔ ان دونوں مصادر کے مضارع میں فرق ہے۔ پہلے میں کردن سے جو ہے وہ کند آئے گا، اور کندن سے کند آئے گا، کاف پہ زبر آئے گا اس بار، ٹھیک ہے۔ یعنی کھودنا کا معنی لینا ہو تو کند، جیسے کوہ کن، کوہ کن نہیں، کوہ کن، اور کارکن کرنے والا، کام کرنے والا۔ شدن ہونا شود مضارع، آویختن لٹکانا آویزد مضارع، گرفتن پکڑنا گرد مضارع، دادن دینا دہد مضارع، خوابیدن سونا خوابد مضارع، باشیدن رہنا باشد مضارع، افروزیدن روشن کرنا افروزد مضارع، افزائیدن زیادہ کرنا افزاید مضارع۔ آگے ان مصادر سے بن کر آنے والے الفاظ جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں وہ ذکر کیے ہیں، ان کو ہم الگ سے ویڈیو لیکچر پہ پڑھیں گے۔ اور محاورے ہیں، دوست آں باشد کے گیرد دست دوست، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں مشق ہے جو ان دوستوں کے لیے ہے جو واٹس ایپ پر باقاعدہ کورس کرتے ہیں، وہ مشق حل کر کے دکھاتے ہیں، اور اس میں جو غلطی ہوتی ہے انہیں بتائی جاتی ہے، اور پھر اگلا سبق دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔